صورتحال سے پریشان بھی ہے اور مسلسل اس طرف متوجہ بھی ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ادھر ملک کے ہمارے جو صورتحال ہے بلوچستان کی، صوبہ خیبر پختونخوا کی، اور تو وہاں پر عوام پریشان مقامی حالات کی وجہ سے بھی۔ پنجاب کا اور سندھ کا تو مجھے شاید اتنا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی شخص کوشش کرتا ہے کہ دن چڑھے اپنے گھر پہنچے، اور سفر کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ مختلف اضلاع کے حالات خراب نہیں، خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کل بھی یہاں پر بات ہوئی، آج بھی ہمارے ساتھیوں نے گفتگو کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے، ترمیم کی جہاں تک بات ہو رہی تھی، اس میں بھی صورتحال گمبھیر اس وقت ہوئی کہ ہمارے مختلف سیاسی جماعتوں کے ورکروں کو، ہمارے ایم این ایز کو، ہمارے سینیٹرز کو لاپتہ کیا گیا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے ممبران کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیا صورتحال ہے ان کی، جس پر مختلف سیاسی جماعتوں کے بڑوں نے ہمارے پارٹی لیڈر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس مختلف وفود آتے رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف کے معتبر ساتھی وہاں تشریف لاتے رہے ہیں، اور صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ترمیم کے لیے پتہ نہیں کون کون سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس سے ایک اور پوزیشن بنتی جا رہی ہے اور ایک اور سوچ بنتی جا رہی ہے کہ کیا ہمارے آئین میں ترمیم کے لیے بھی ہمیں اس صورتحال کا سہارا لینا پڑے گا؟ کیا آئین میں ترمیم کے لیے بھی ہمیں اپنی جان جھونکوں میں ڈالنی پڑے گی؟ کیا آئین میں ترمیم کے لیے بھی ہمیں سودا بازی کرنی پڑے گی؟ ہمارے اپنے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر جناب شکور خان صاحب کل گھر سے دن 11-12 بجے نکلے ہیں، تو اس وقت سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے شکور خان صاحب ہمارے، تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے بھائی، ان کے بیٹے وہاں مولانا صاحب کے پاس آئے اور روتے رہے کہ پتہ نہیں ہمارے والد صاحب، ہمارے بھائی صاحب کہاں ہیں۔ تو ایسی صورتحال، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے یا دوسرے جماعتوں کے ایم این ایز جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ہم ترمیم لائیں گے تو کیا اس کے بعد بھی یہ توقع کی جائے گی کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ترمیم کا ساتھ دیں گی؟ ابھی جناب بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے تھے، غالباً وہاں سے وہ حیدرآباد گئے ہیں، اور فرما رہے تھے کہ میں چند گھنٹوں میں واپس بھی آ رہا ہوں۔ تو ہماری سیاسی قیادت یقیناً اس صورتحال سے پریشان ہے، اور ہمیں اس صورتحال میں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ ہم آزادانہ طور پر آیا اس ترمیم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس ترمیم کے بارے میں قوم کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی ترمیم لائی جا رہی ہے؟ اس ترمیم کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جس سے پتہ کرو، کہتے ہیں ہمیں پوری صورتحال کا پتہ علم نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں اور کب اس کو پیش کر رہے ہیں۔
نہ حکومتی ممبران کے علم میں ہے کہ وہ اس میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں، نہ اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران کو پتہ ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کس کو علم ہے اور کس کو نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں اس پارلیمنٹ کی وقت کیا ہوگی، یہاں کے ممبران کی وقت کیا ہوگی، ہماری پوزیشن کیا ہوگی کہ ہم اس کے باوجود بھی بیٹھے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی مشورہ کرے گا، کوئی پوچھے گا، کوئی بات کرے گا۔ کل میاں شہباز شریف صاحب بھی تشریف لائے تھے، بلاول بھٹو صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور یہ ساری صورتحال ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ یہاں ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں میں جا کر پتہ کروں گا، میرے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں بھی اگر ملک کے ذمہ داروں کو پتہ نہ ہو تو ہم کس کے پاس جا کر اپنا رونا روئیں۔ لیکن بہرکیف جو بھی صورتحال ہے اور جس طرح کی بھی صورتحال ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے آئین کو بھی بچائیں، اپنے ملک کو بھی بچائیں، اور حالات کو وہاں تک نہ لے جائیں کہ صورتحال بگڑ جائے جی۔ اور کل ہم اور آپ بھی یہاں اس طرح اطمینان سے بیٹھ کر ایک دوسرے کے چہروں کو نہ دیکھ سکیں، لہٰذا اس تمام تر صورتحال میں ذمہ داری بنتی ہے پارلیمنٹیرینز کی، یہاں سینٹ کے ممبران کی، خاص کر آپ کی، آپ کے جماعت کے بڑوں کی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی یا ان کے جماعت کے بڑوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشکل وقت میں اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے تو پھر ہم نے تمام اپنے اپوزیشن کو ملا کر اپنے ساتھ چلنا ہے۔ ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھیوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ ہم یہ صورتحال ان کے سامنے رکھیں، اور جو کچھ جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے کہا ہے اور جو صورتحال بیان ہوئی ہے وہ ہم اپنی قیادت کے سامنے رکھیں، ان کی اپروول کے بعد آ کر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے کہ اگر ہمیں کوئی راستہ مل رہا ہے بہتری کی طرف اور اس ترمیم کی طرف، تو اس میں جمعیت علماء اسلام نے ترمیم بھی دی ہے، اس پر محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے، اور اس پر ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں نے اس کو سراہا بھی ہے کہ واقعتاً جمعیت علماء اسلام کے جو ترمیمات ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس پر سوچ اور غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، حکومت کو بھی اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہمارے پارلیمنٹ، ہماری سینٹ کے ممبران کو بھی، کہ وہ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے قوم کو پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس صورتحال سے نکلیں گے کیسے۔ ہمارے ہاں ایک ہمارے اپنے اندرونی معاملات ہیں، حالات ہیں، اور ایک بین الاقوامی حالات۔ آج جو ہماری اطلاعات ہیں، فلسطین میں، غزہ میں حماس کے ایک سربراہ کو قتل کیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں حکومت وہ اپنے بکھیڑوں میں ایسی پھنسی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں گے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں ان کے لیے کوئی قرارداد آتی، کوئی بات ہوتی، تاکہ حماس اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، جو بمباری ہو رہی ہے، وہاں کے بچوں کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے، وہاں کے خواتین کو جس طرح بے پردہ اور قتل کیا جا رہا ہے، اس پر بات ہوتی۔ یہاں ہمیں بتایا جاتا کہ پاکستان کا رول کیا ہے، اس میں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ اس صورتحال میں ہماری سیاسی قیادت کو مل کر بیٹھنا چاہیے، اور یہاں سے خاص کر ہمارے سینٹ سے ایک ایسی متفقہ قرارداد جانی چاہیے کہ جس سے غزہ کا مسلمان یا فلسطین کا مسلمان یہ سمجھے کہ ہاں ہمارے ہمدرد یا ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے کچھ لوگ موجود ہیں۔ جی
فلسطین کے اوپر تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اگر اس سلسلے میں حکومتی ساتھی اور ہمارے اپوزیشن کے ساتھی مل کر کوئی ایسی قرارداد بنا لیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہم مستقبل میں ملک پاکستان کی سوچ اور فکر دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہماری APC ہوئی ہے اور پورے ورلڈ نے آپ کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے اور اس میں تمام جماعتیں شامل تھیں ایکسیپٹ ون، تو اس پہ بھرپور وہ ہم نے قرارداد پیش کیا ایٹ دا لیول آف آل پارٹیز۔ ہمارے سامنے تو ایسی کوئی قرارداد سامنے نہیں آئی ہے، مولانا صاحب بیچ میں تھے، لیکن باہر کیف اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پریزیڈنسی میں ہوئی تھی، لیکن اگر وہ سامنے لائی جائے اور وہ قرارداد یہاں سینٹ سے بھی پاس ہو جائے تو ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے، ہم تو اپریشیٹ کریں گے اس چیز کو۔ میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے ابھی تک کمیٹی کی اور کیبنٹ کی بھی ہو رہی ہے۔ دے ہیو ریکویسٹڈ ٹل 8، اگر ہم اس کو پوسٹ پون اس کو ایڈجرن کر دیں تو آپ